بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت نماز جنازہ یا تو کھڑی ہو چکی ہوتی ہے یا پھر ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اگر ہم وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو نماز جنازہ تو اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو تھوڑی دیر کی چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے، چند منٹ میں جو پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو نماز جنازہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ بن جائے کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو ادھر سے نماز جنازہ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ سے بالکل چھوٹ جائے گی، اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہو سکتی اور دوبارہ تنہا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ وہ اسی وقت فوراً تیمم کر لے، یعنی مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کر لے، زمین کی کسی جنس پر اس طرح ہاتھ مارے، ہاتھ مار کے اس کے بعد چہرے پر مکمل اچھے طریقے سے مسح کر لے، پورے چہرے پر اور دونوں بازوؤں پر اچھے طریقے سے مسح کر لے، اور سب سے پہلے نیت کرنی ہے پاکی کی۔ اس میں 3 فرض ہوتے ہیں: نیت کرنا، پورے چہرے کا مسح کرنا اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا مسح کرنا۔ اس طرح کر لیا تو یہ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ آپ اسی طرح جا کے جلدی جلدی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اصل بات ایک تو یہ تھی، اور ایک دوسری اصل بات یہ ہے کہ جب اس طرح ہم نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا، مٹی کے ساتھ یا زمین کی کسی جنس کے ساتھ ہم نے پاکی حاصل کر لی، تو کیا اسی طرح پھر ہم نماز کوئی دوسری پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کی ڈیٹیل ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، یہ بات یاد رکھے گا۔ اگر تو یہ تیمم اس وجہ سے کیا جو وجہ میں نے پہلے شروع میں بتائی کہ سبب اور وجہ یہ تھی کہ اگر وضو کرنے کے لیے گیا تو نماز چلی جائے گی، جماعت اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی، نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ نے تیمم کیا تھا۔ اب اس کنڈیشن میں اگر آپ نے تیمم کیا ہے تو اس تیمم کے ساتھ جو آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے وہ تو آپ کی ہو گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ 5 وقتی کوئی نماز، کوئی بھی نماز ہو، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں سے کوئی بھی نماز آپ اس تیمم کے ساتھ جو آپ کر چکے تھے اور اس کے ساتھ نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی، تو اب اس تیمم کے ساتھ آپ ان 5 نمازوں میں سے، 5 وقتی نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تیمم اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کو کوئی بیماری، کوئی ایشو، کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، کہ نہ تو آپ پانی پر قدرت رکھتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پانی موجود نہیں، یعنی دونوں صورتیں بن سکتی ہیں کہ یا آپ کے پاس پانی موجود نہیں تھا، ارد گرد قریب قریب بھی کہیں وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا اور آپ نے تیمم کیا، مٹی کے ساتھ اس طرح پاکی حاصل کری، تو آپ اس کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقی کوئی نماز جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے ان میں سے آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہو یا قضا نماز کوئی پڑھنی ہو تو آپ وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پہلا سبب جو میں نے بتایا کہ اس وجہ سے کہ پانی تو موجود تھا لیکن نماز نکل جائے گی اس وجہ سے کیا تھا، تو وہ آپ کو صرف اتنی دیر کے لیے کفایت کرے گا کہ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی تو بس وہ اب پاکی آپ کی جو آپ نے حاصل کی تھی وہ ختم ہو چکی۔ اب آپ کو دوبارہ سے آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، غسل کی حاجت ہے تو غسل آپ کو کرنا پڑے گا، یا پھر جو پہلی میں نے دوسری جو پہلے نمبر پر تو یہ بتائی تھی، دوسرے نمبر پہ جو صورت بتائی تھی اور بنائی تھی ہم نے وہ یہ تھی کہ اگر یا تو قدرت نہیں رکھتا پانی پر کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کی بیماری یا مسئلہ ہے، استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا اس طرح کا کوئی اور ایشو بن جائے گا، استعمال نہیں کر سکتا، یا دوسرا ایشو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ تیمم یا غسل اس نے کیا تھا، یعنی تیمم غسل کے لیے کیا تھا یا وضو کے لیے تیمم کیا تھا، یعنی غسل فرض ہو تب بھی اور وضو کی حاجت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اسی طرح تیمم کرنا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا، تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کسی بندے پر غسل بھی فرض ہے تو وہ پانی پر قادر نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پھر پانی موجود ہی نہیں ہے، تو اس کو غسل کی حاجت تھی تب بھی اس نے اس طرح مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کر لی تو پاک ہو جائے گا، جب تک وہ عذر اور وہ مجبوری ختم نہیں ہو جاتی تو وہ اس طرح تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔